تو یاد رکھو اللہ نے حکم دیا رشتہ داری کو کیا کرو, جوڑو. اس کا مطلب اللہ کو پتا ہے کہ ٹوٹے گی ہے. کبھی بیگم سے پٹا ہوگا, کبھی ابا سے ہوگا, کبھی اماں سے ہوگا, کبھی بھائی سے, کبھی بہن سے, کبھی پھپھو ناراض ہیں. یہ سب جب انگریزوں کے یہاں یہ ٹینشن ہی نہیں ہے. انگریزوں کے یہاں یہ ٹینشن ہے وہ ہے ہی نہیں نا. وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ وہ ٹینشن ہونے نا. لیکن جب آپ مسلمان ہو تو چچا بھی ہوگا, ماموں بھی ہوگا. بھائی انگریزوں میں بھی چچے ہوتے ہیں, اتنے نالائق نہیں ہے کہ مثال دے رہا ہوں میں. تو آپ کے چچا بھی ہوں گے, 10-15 پھوپھیاں بھی ہوں گی اور بہت سارے. تو اب ان کو شریعت کیا کہتی ہے, کیا کرنا ہے, جوڑنا ہے. تو جب یہ ٹوٹیں گی تو جوڑنے کے لیے جو سب سے بہترین ایلفی ہے مارکیٹ میں وہ پیسہ ہے. ہدیہ دو پیسوں کی شکل میں. کوئی 1 سال سے بھائی ناراض ہے نا, آپ ہدیہ دینا شروع کر دو پیسوں کی شکل میں, تو وہ تعلق کیا ہو جائے گا. آج کل لوگ خالی خولی کی معافیاں, حج سے پہلے معافی مانگیں گے. بھائی میں نے کسی کا بھی دل دکھایا ہو, بہنوں کی وراثت ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, طارق روڈ کی 3 دکانیں کھا کے بیٹھا ہوا ہے, ابا سے کبھی تمیز سے بات نہیں کی, اماں کا دل ہمیشہ دکھایا, بیگم سے کبھی اخلاق سے بات نہیں کی, اور بہت سارے حقوق ہیں توڑ تاڑ کے بیٹھا ہوا ہے. حج پہ جانے سے کہا بھائی میں نے شب برات ہے کسی کا دل دکھایا ہو, تمام لوگوں سے معافی, معاف. انہوں نے کہا ہاں معاف. تو یہ جو ابھی جڑے ہیں نا, یہ ایسے جیسے آپ نے آٹے سے جوڑ دیا, ٹھیک ہے نا. یہ کس چیز سے جوڑ دیا آپ نے, آٹے سے جوڑ. یہ کسی بھی وقت دوبارہ ٹوٹ جائے گا. مجھے ایک صاحب نے کہا شب برات کو میسج آیا کہ میں نے کوئی دل دکھایا ہو تو آپ معاف کر دیں. میں نے کہا 500 روپے میں معاف کروں گا. میں 500 روپے ڈالو معاف. انہوں نے کہا نہیں پیسے نہیں ہے. میں نے کہا پھر جاؤ. پھر یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت مزاق کر رہا تھا ان سے. پھر یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت. بھائی اگر دل دکھایا ہے تو جو دل دکھانے کی ریزن ہے اس کو دور کر دو. بہن کا دل دکھایا وراثت کھا کے, تو اس کی وراثت واپس کر دو. وہ 500 روپے کا بیلنس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, 1 کروڑ کی دکان کہاں سے واپس کرے گا. تو یہ ٹوپی ڈرامے ٹائپ کی معافیاں ہوتی ہیں, سمجھ رہے ہو. تو جڑتی کس سے ہے رشتہ داری, ایلفی سے. وہ ایلفی کیا ہے, ہدیہ. ہدیہ نبی نے فرمایا تہادوا تحابوا, ہدیے دیا کرو, اس سے آپس میں محبت. تو آپ اس لیے پیسہ کما رہے ہیں کہ یار بہن کو بھی کھلاؤں گا, وہ بھی خوش رہے گی, بیوی پہ بھی خرچ کروں گا. بیگم بھی آج کل جب ہی سیٹنگ پہ صحیح طریقے سے تمیز سے چلتی ہے, جب تھوڑا سا اس کو خرچ کرتے رہو, ٹھیک ہے نا. اور ساس کو بھی کبھی کبھار عید بقرعید پہ جوڑا بنا کے دے دیا کروں گا, تاکہ ساس کے شر سے اللہ میری, یعنی شر تو نہیں ہوتا بیچاری, یعنی اس کی محبتیں اور ملتی رہیں مجھے. پہلے میں صحیح بات کہتا ہوں پھر غلط کہہ دیتا ہوں, تو وہ اصل میں پہلے غلط ہوتی ہے بعد میں صحیح. ایک دفعہ میں نے ایک بیان دیا, وہ بیان بالکل صحیح تھا لیکن وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا. ہمارے ایک استاذ کا فون آیا کہ یار ہر صحیح بات ممبر پہ کرنے کی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا اچھا میں تھوڑا سا اب اس کو تھوڑا سا مینیج کروں گا. تو فون بند ہو گیا. تو ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے انہی کے پاس, وہ کہنے لگے یہ استاذ آپ کے کہہ رہے تھے کہ پہلے صحیح بیان کیا اب غلط کرے گا, اب کیا کر دے گا اس کو. تو انہوں نے فون کیا بھائی بیان صحیح تھا, اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں, ہر صحیح بات لوگوں کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی. جو ایک سمجھا رہے تھے. تو اس نیت سے پیسہ کماؤں گا کہ کیا ہوگا, رشتہ داروں پہ خرچ کروں گا, غریبوں پہ خرچ کروں گا.